حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي. چلی آ رہی ذالک الدین القیم منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، عزت والے مہینے ہیں، تقدس والے پاکی والے مہینے ہیں، اور فرمایا ذالک الدین القیم، یہ سیدھا دین ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اس آیت کے نزول سے مقصود یہ بتانا ہے کہ بہت سارے شرعی احکام اللہ تبارک و تعالی نے قمری مہینوں پر رکھے ہیں، جن کی تعداد اللہ کی کتاب میں لوح محفوظ میں یعنی لوح محفوظ میں یا قرآن مجید میں 12 مہینے بتائی گئی ہیں۔ 4 حرمت والے مہینے اللہ تبارک و تعالی نے پورے سال میں رکھے ہیں، اور یہ سیدھا دین ہے جو حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا دین تھا، اور بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اس دین کی وارث ہوئی۔ یہ جو حرمت اور تقدس اور پاکی والے مہینے ہیں، عزت والے مہینے ہیں، 3 تو اس میں متصل ایک ساتھ آتے ہیں، یعنی ذوالقعدۃ الحرام، ذوالحجۃ الحرام اور محرم۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ چلیے ذل اور ذل زبر زیر پیش کے ساتھ سب کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں عربی کے اعتبار سے، بس فرق ہوتا ہے فاعل مفعول اور جب کسی یہ حرف جر کے ساتھ آتا ہے تو زیر کے ساتھ پڑھتے ہیں، مفعول ہوتا ہے تو زبر کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور فاعل ہوتا ہے تو پیش کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ذوالقعدۃ الحرام، ذوالحجۃ الحرام اور محرم یہ ایک ساتھ ہیں، اور ایک الگ سے جدا گانا ایک مہینہ ہے جس کی حیثیت بھی جدا گانا ہے، جس کا منصب بھی جدا گانا ہے، اور وہ ہے ماہ رجب المرجب، ماہ رجب الگ سے۔ عرب کے لوگ زمانہ جاہلیت میں بھی ان مہینوں کی تعظیم کیا کرتے تھے، اور ان میں جنگ، قتال وغیرہ حرام سمجھتے تھے۔ ان مبارک مہینوں میں سے رجب کی تعظیم اس لیے ہے کہ لوگ اس میں عمرہ کرتے تھے، اور بقیہ 3 مہینے حج کے جانے اور آنے کے لیے ہوا کرتے تھے۔ حج کرنے، حج سے واپسی کے لیے ایام اس میں گزرتے تھے ان مہینوں میں، لہذا اس وجہ سے یہ قابل تعظیم قرار پائے۔ ان مہینوں کو حرمت والا قرار دیا گیا کہ یہ عزت والے اور حرمت والے مہینے ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ بیان فرمائی گئی کہ کیونکہ ان میں جنگ حرام ہے، ان مہینوں میں جنگ حرام ہے۔ ذوالقعدۃ الحرام، ذوالحجۃ الحرام، محرم الحرام اور رجب میں جنگ حرام ہے۔ جنگ اگر جاری رہتی تو چونکہ لوگ فریضہ حج اور عمرہ ادا نہ کر پاتے، اس وجہ سے عرب کے معاشرے میں ان مہینوں میں جنگیں نہیں لڑی جاتی، اگر جنگیں آتی لڑی بھی جاتی سالوں سالوں تک جو جاری رہتی، ان مہینوں میں جنگوں کو روک دیا کرتے، سیز فائر ہو جاتی۔ یہ ان کی حرمت کی وجہ سے تھا۔ ایک عزت، ایک حرمت اور تقدس کا پہلو تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حرمت والا قرار دیا، تو یہ جنگ کی حرمت کی وجہ سے یہ عزت والے ہوئے۔ دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ مہینے بابرکت ہیں، قابل اجر و ثواب ہیں، ان میں
عبادات کا ثواب زیادہ کر دیا جاتا ہے. ان میں عبادت کا ثواب زیادہ کر دیا جاتا ہے. چنانچہ تفسیر قرطبی میں لکھا ہے فَيُضَاعَفُ فِيهِ الْعِقَابُ بِالْعَمَلِ السَّيِّئِ كَمَا يُضَاعَفُ بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ. کہ ان مہینوں میں جہاں نیک کام کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اسی طرح ان مہینوں میں گناہ کے ارتکاب پر وبال اور عذاب بھی بڑھا دیا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان مہینوں کی حرمت کو باقی رکھنے کے لیے باقاعدہ طور پر ان میں لوگوں کی عمل کی ترغیب ہو، نیک اعمال کی طرف آئیں، رغبت بڑھے، دلچسپی سے نیک اعمال کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ان میں زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے. اس مہینے کو رجب المرجب کو، ذی القعدۃ الحرام، ذی الحجۃ الحرام، محرم الحرام، ان چاروں مہینوں کو حرمت والا کیا اور ان میں ثواب کا مؤثر بڑھ جاتا ہے، بڑھا دیا جاتا ہے، ڈبل ملتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا کے دیتا ہے. جو آج کا دن ہے جمعۃ المبارک کا دن ہے، اتنا اہم ترین دن ہے کہ ایک دن کی آج کی نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے. جمعے کی نیکی باقی دنوں سے افضل قرار دی، تو جمعے کی نیکی باقی دنوں کی نیکیوں سے 70 گنا زیادہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جمعے کے دن کی ایک نیکی کا ثواب 70 کے برابر عطا فرماتا ہے. لہذا جہاں جہاں تقدس و حرمت کا معاملہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر تقریباً جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے ثواب کا معاملہ بڑھایا ہے. جیسے مکہ شریف ہے، وہاں پر ایک نیکی 1 لاکھ نیکی کے برابر. مدینہ شریف ہے، وہاں پر ایک نیکی 50,000 نیکیوں کے برابر. ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر. بس اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم گناہگاروں پر رحم فرمایا، کرم فرمایا کہ مدینہ شریف کی ایک نیکی تو 50,000 کے برابر ہے، مگر ایک گناہ 50,000 گناہ کے برابر نہیں. ایک گناہ ایک گناہ کے برابر ہے. اور جلال اور ہیبت دیکھیے کہ جہاں مکہ شریف میں ایک نیکی 1 لاکھ نیکی کے برابر ہے، گناہ بھی 1 لاکھ گناہ کے برابر ہے. وہاں جلال، کبریائی، عظمت اور بڑائی کا خیال رکھتے ہیں، نافرمانی نہیں کرنی ہے اللہ کی. یہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جمال فرمایا، کرم فرمایا اور اپنے امتیوں پر رحم فرمایا کہ مدینہ پاک میں ہوں گے، حرم مکہ میں، حرم مدینہ میں، تو ایک نیکی تو 50,000 نیکیوں کے برابر ہے، مگر ایک گناہ ایک ہی گناہ کے برابر ہے. اور ماہ رجب میں اللہ تبارک و تعالی ان چاروں مہینوں میں، رجب میں، ذی القعدۃ الحرام، ذی الحجۃ الحرام، محرم میں اللہ تبارک و تعالی ثواب بڑھا دیتا ہے. جہاں ثواب بڑھا ہے وہاں پر رب تعالیٰ کے، کیونکہ حرمت والے مہینے ہیں، لہٰذا ان میں گناہ بھی کوئی نہ کرے، اس وجہ سے عذاب اور وبال بھی ڈبل ہے. تفسیر جلالین میں ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تظلموا فیہن انفسکم، اپنی نفسوں پر ظلم نہ کرو. اس سے مراد ہے کہ گناہوں کا ارتکاب نہ کرو، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان مہینوں میں برائی کا گناہ زیادہ ہوتا ہے، گناہ بڑھا دیا جاتا ہے. لہٰذا گناہ کرے گا تو مزید اس کو گناہ پر گناہ ملے گا. اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کو یعنی ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب کو قابل احترام قرار دیا. ان حرمت والے مہینوں میں نافرمانی کو بھی اللہ تعالیٰ نے برا قرار دیا ہے، قبیح عمل ہے اگر کوئی ان مہینوں میں نافرمانی کرے. جس طرح مقدس مقامات و مبارک اوقات میں نیکی کا ثواب ملتا ہے، اسی طرح ان مقامات اور اوقات میں نافرمانی کی سزا بھی زیادہ ہو جاتی ہے. اور اگر کوئی شخص یہ سوال کرے کہ حرمت والے مہینے بھی دیگر مہینوں کے مانند ہیں، تو پھر انہیں دوسروں سے ممتاز کیوں کیا گیا باقی مہینوں کی طرح؟ جب اللہ تعالیٰ نے سوال کا جواب تو یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ باقی مہینوں سے زیادہ حرمت والے، باقی مہینوں کے اوپر تقدس عظمت ہے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ باقی مہینوں میں انسان نافرمانی کرے، مگر چونکہ اس میں نافرمانی ایک گناہ کے برابر ہے کہ گناہ مل رہا ہے،
تو شریعت محمدی میں یہ کوئی بعید بات نہیں ہے، کیونکہ شریعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کو دیگر شہروں سے زیادہ محترم قرار دیا، جمعے کے دن کو محترم قرار دیا، عرفہ کے دن کو، 9 ذی الحجۃ الحرام کے دن کو باقی دنوں سے زیادہ قابل تعظیم قرار دیا۔ اسی طرح شب قدر کی رات، شب قدر کو باقی راتوں پر قابل احترام، قابل عزت قرار دیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے نبوت و رسالت کا معاملہ دیکھیں تو بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو یہ امتیازی شان مہینوں میں، اوقات میں، اماکن اور جگہوں میں اور اشخاص و افراد میں رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک کو دوسرے پر فضیلت دیتا ہے۔ اور قطع نظر تھوڑی دیر کے لیے اگر یہ مان بھی لے تو آپ لوگوں میں بھی، عام لوگوں میں، عام زندگی میں بھی یہ دیکھیں کہ سب کے سب برابر تو ہیں۔ باپ بیٹا برابر نہیں، ماں بیٹی برابر نہیں ہے، چچا بھتیجا برابر نہیں ہے۔ تو جب وہ برابر نہیں ہے تو یہ 12 کے 12 مہینے کیسے برابر ہو جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی حرمت کو الگ رکھا ہے۔ ان میں سے جو اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے مقرر فرمائے ہیں، اس کے علاوہ انہی 12 میں سے 4 مہینے قابل احترام قرار دیے گئے۔ لہذا ہمیں اس بات کو ماننا پڑے گا کہ ان سارے مہینوں کی حیثیت برابر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان میں درجات رکھے ہیں۔ اچھا، نمازوں کو ہی دیکھ لیں۔ نمازوں میں قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، تمام نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیانی نماز صلاۃ الوسطی کی۔ یہ صلاۃ الوسطی کیا ہے؟ اس میں اگرچہ اختلاف ہے، ٹھیک ہے، اب فجر کی نماز صلاۃ الوسطی ہے یا عصر کی نماز صلاۃ الوسطی ہے؟ چلیے، اگر ہم پر سبیل تنزل جو علماء کرام کے اقوال ہیں ان میں سے ایک قول کو لے لیتے ہیں جو زیادہ قابل ترجیح ہے، وہ ہے صلاۃ العصر، درمیانی نماز۔ فجر سے شروع ہوتی ہے، عشاء پہ ختم ہوتی ہے، تو درمیانی نماز بھی عصر، والصلاۃ الوسطی درمیانی نماز عصر کی نماز ہے، تو عصر کی نماز کو افضل قرار دیا، عصر کی نماز افضل ہے۔ تو یہ سارے آپ ہمارا اسلام کا جو نظام دیکھیں گے اس میں باقاعدہ طور پر آپ کو یہ ملے گا کہ کسی ایک چیز کو دوسرے پر فضیلت حاصل ہے۔ ماں باپ کو دیکھ لیں، خدمت کے اعتبار سے مرتبہ مقام کس کا زیادہ ہے؟ ماں کا ہے۔ تعظیم کے اعتبار سے، عزت و احترام کے اعتبار سے آپ کو باپ کا ادب و احترام زیادہ کرنا ہوگا۔ ماں کے حقوق 3 درجے باپ سے زیادہ رکھے اللہ تعالیٰ۔ تو ماں باپ اگرچہ ہمارے لیے تو ماں باپ دونوں ہی ہیں، ہم دونوں کا ادب احترام، عزت و اکرام کرنا ہے، خدمتیں کرنی ہے۔ اگر حدیث شریف میں ماں کو 3 درجے زیادہ حقوق باپ سے زیادہ قرار دیے گئے۔ تو یہ معاملات ہیں سارے، کوئی اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک کو دوسرے کو فضیلت حاصل نہیں۔ اللہ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں جن کا بھی ہم نے بیان کیا ہے، فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے ان کو ایک دوسرے پر فضیلت بخشی۔ کسی کو یہ فضیلت دی کہ منهم من کلم اللہ، کچھ ایسے ہیں کہ جن سے اللہ تعالی نے کلام فرمایا، ورفع بعضهم درجات، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درجوں بلند فرمایا۔ وآتینا عیسی ابن مریم البینات، عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے واضح نشانیاں عطا فرمائی۔ یہ جو بیچ والی آیت کا حصہ ہے نا جس میں نبی پاک کا نام تذکرہ نہیں ہے مگر میں نے نام لیے، تو یہ تفاسیر میں اس سے مراد صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا گیا۔ ورفع بعضهم درجات، ان میں سے بعض کو درجوں بلند فرمایا۔ تو یہ وہ بعض کون ہے جس کو درجوں بلند فرمایا؟ باقی سب سے درجے جس کے بلند ہیں تو وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، یہ والی بات یہ ہر معاملے میں آپ کو ملے گا۔ تو یہ اعتراض بنتا نہیں ہے کہ سارے مہینے برابر ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرما دی کہ سارے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے عزت والے، حرمت والے ہیں، تو یہاں پر بات ہماری ختم ہو چکی ہے۔ اسی طرح مرتبے کے اعتبار سے دیکھیں تو عبادات کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ عبادات ہیں جو جگہ کے بدلنے سے مرتبہ جن کا بدل جاتا ہے،
جگہ بدلی اس کا ثواب مقام مرتبہ بدل گیا. جیسا کہ حدیث شریف میں آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک آدمی کا اپنے گھر میں اکیلے نماز پڑھنا ایک نماز کے برابر ہے. کیونکہ آپ اپنے گھر میں پڑھ رہے ہیں, ایک نماز آپ کی ایک نماز کے برابر ہی نہیں. اور محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا 25 نمازوں کے برابر ہے. اور جامع مسجد میں نماز پڑھنا 500 نمازوں کے برابر ہے. جامع مسجد کی مختلف تعریف کی گئی, اس میں سے ایک تعریف جو آسان سی ہمیں سمجھ میں آتی ہے, جہاں پر 5 نمازیں باجماعت مسجد میں, جس کو مسجد قرار دیا گیا, جس جگہ کو مسجد قرار دیا گیا اس میں 5 نمازیں ادا کی جائیں, اس کو جامع مسجد کہتے ہیں. جمع کرنے والی, سب لوگوں کو نمازوں کے اوقات میں جمع کرنے والی مسجد, اس کو جامع مسجد کہتے ہیں. تو اب اگر ایسی جگہ پر آپ نماز پڑھتے ہیں تو 500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. اور مسجد اقصی میں نماز پڑھنا 25,000 نمازوں کے برابر ہے. سبحان اللہ, اللہ اس کی حفاظت فرمائے, یہودیوں سے اس کو نجات عطا فرمائے, اور ہمارے کھوئے ہوئے, سوئے ہوئے, لٹے ہوئے ضمیر و شعور کو بیداری نصیب فرمائے. بڑے بے حس ہوئے ویسے فلسطینی بھائیوں کے, مسلمانوں بڑے بے حس ہوئے, اللہ حفاظت فرمائے. اور پھر فرمایا کہ مسجد اقصی میں نماز پڑھنا 25 نمازوں کے برابر ہے. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز ادا کرنا 50,000 نمازوں کے برابر ہے. اور مسجد حرام میں نماز پڑھنا 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے. اب آپ کے گھر سے چلے تھے حرم میں پہنچے, سبحان اللہ, گھر سے چلے تھے نماز پڑھنے, حرم میں پہنچے, تو آپ ثواب دیکھیں, جگہ بدل رہی ہے, ثواب تبدیل ہو رہا ہے. تو عبادت کا مرتبہ و مقام, اچھا عبادت وہی ہے, اس میں تخصیص نہیں ہے کہیں پر بھی. حدیث شریف میں تخصیص نہیں کہ آپ فرض نماز پڑھیں گے تو یہ ثواب ملے گا. لہذا علماء کرام نے بیان فرمایا کہ اگر نفل نماز پڑھیں گے گھر میں جب بھی 1 کے برابر ملے گا, اور مسجد میں وہی نفل نماز پڑھیں گے 25 کے برابر ملے گا. مسجد میں پڑھیں گے اور جامع مسجد میں پڑھیں گے تو 500 نفل کے برابر ثواب ملے گا. یہی مسجد نبوی شریف کے لیے نفل نماز 2 رکعت آپ نے پڑھی تو اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ جیسا کہ آپ نے 50 دفعہ 2 رکعت نفل ادا فرمائے, اتنا ثواب عطا فرمائے. اسی طرح 2 رکعت نفل آپ حرم مکہ میں پڑھیں, مسجد الحرام میں پڑھیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب عطا فرمائے. فرض کا بھی, سنت کا بھی, نفل, طواف بھی ایک معاملہ, 1 دفعہ طواف, وہاں کی تو نیکی ہی 1,00,000 کے برابر ہے. نماز تو ہے ہی, نیکی بھی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے حرم مکہ کی. اور حرم مدینہ کی نیکی 50,000 نیکیوں کے برابر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المدینہ حرم ما بین عیر الی ثور, مدینہ جبل عیر اور جبل ثور کے درمیان جو بھی ہے حرم ہے. اور جس طرح حضرت ابراہیم نے مکہ کو حرم بنایا, میں نے مدینے کو حرم بنایا, قابل عزت بنایا. اور یہاں پر ایک بات اور بڑھ کر ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک کے لیے ایک یہ دعا بھی فرمائی ہے, اللہ مکے سے دگنی برکتیں مدینے میں فرما. مکے کی برکتیں الگ ہیں, مکہ سے دگنی برکتیں مدینے میں فرما. تو مکہ کی برکتوں سے ڈبل برکتیں مدینہ شریف میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی اور یہ مقبول دعا ہے. اسی وجہ سے وہ جو 50,000 نیکیاں ہیں مدینہ شریف میں, تو 50,000 نیکیاں تو ہیں, ایک نیکی کا ثواب, مگر گناہ 50,000 نہیں ہے, ایک گناہ کا گناہ ایک گناہ ہے. اللہ تعالیٰ نے برکتیں مدینہ پاک میں زیادہ رکھی ہے. تو اب معلوم یہ ہوا کہ جیسے جیسے زمانہ مکان تبدیل ہوگا, جگہ تبدیل ہوگی, عبادت کا ثواب بھی, زمانہ تبدیل ہوگا تو جب بھی عبادت کا ثواب تبدیل ہو جائے. جیسے ابھی زمانہ چل رہا ہے جمعہ مبارک کے دن کا, یہ زمانہ, یہ جو وقت چل رہا ہے یہ جمعہ المبارک کا ہے, تو اس میں ایک نیکی 70 کے برابر ہے. جمعہ گزر جائے گا, جیسے مغرب ہوئی
تو اب وہ نیکی، ایک نیکی کا جو اللہ تعالیٰ نے ثواب بیان فرمایا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی لائے گا ہم اس کو اس کے جیسا 10 دیں گے. وہ پھر دوبارہ اسی وقت اسی اپنے لیول پر آ جائے گی. جیسے ہی دوبارہ جمعہ آئے گا تو اب ایک نیکی 70 کے برابر ہو جائے گی. تو لہذا جگہ اور زمانے اور وقت کے اعتبار سے ثواب الگ الگ ہوتا رہتا ہے. تو یہ عبادات کی ایک قسم میں سے ہے کہ وہ عبادات جو مکان کے بدلنے سے مرتبہ کے اعتبار سے بدل جاتی ہیں، اور دوسری وہ عبادات ہیں جو زمانے کے بدلنے کے اعتبار سے مرتبے سے بدل جاتی ہیں. ایک آدمی کسی بھی عام دن میں روزے رکھے تو اسے ایک روزے کا ثواب ملتا ہے، لیکن رمضان کے ایک روزے کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ ساری زندگی کے روزے رکھنے سے بھی اتنا ثواب حاصل نہیں ہوگا. رمضان کا روزہ ہے نا. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 9 ذی الحجہ کے دن روزہ رکھنے کے ثواب کے بارے میں جب آپ سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس ایک دن کا روزہ اس شخص کے گزرے ہوئے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. اور دوسری روایت میں ہے کہ اس دن کا روزہ موجودہ سال اور آئندہ آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. زمانہ تبدیل ہو گیا. رمضان آ گیا، غیر رمضان میں الگ ثواب تھا، رمضان آ گیا تو اب ایک روزہ پوری عمر بھر کے روزوں کے برابر ہو جائے گا. ایک روزے کا ثواب، ایک چھوڑ دیتا ہے اگر تو عمر بھر بھی، رمضان کا کوئی ایک روزہ بھی چھوڑ دے تو عمر بھر کے روزے رکھ لے، مگر وہ اس کے برابر جو ثواب فضیلت کی اللہ تعالیٰ وہ عطا نہیں فرمائے گا. رمضان کے اندر جو وقت پایا اسی میں روزہ رکھنا ہے، الا یہ کہ وہ کوئی عذر ہو تو اس کی وجہ سے آپ کا فرض تو مان لیا جائے گا، مگر وہ جو ثواب اللہ تعالیٰ نے رمضان کے اندر رکھنے کا دیا تھا وہ حاصل نہیں ہوگا. اسی طرح کسی بھی نفلی عبادت کے بارے میں دیکھیں گے تو آپ کو عام دنوں میں اس کا ایک ہی اجر ملے گا، لیکن نفلی عبادت رمضان المبارک میں کیا معاملہ فرمایا کہ نفل کا ثواب رمضان میں فرض کے برابر ملتا ہے. اور فرض کا ثواب آپ اگر رمضان مبارک میں فرض ادا کرتے ہیں تو گویا کہ آپ نے 70 مرتبہ وہ فرض ادا کیا، اتنا ثواب عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ. زمانہ تبدیل ہوا، ثواب تبدیل ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب اور بڑھا دیا. لہٰذا یہ سوال کرنا کہ صاحب آپ کے سارے مہینے برابر ہیں، یہ کہاں سے ہوگی؟ نہ سارے مہینے برابر ہیں، نہ سارے اوقات اور زمانے برابر ہیں، نہ سارے انسان برابر ہیں. اولیاء کرام کے بھی مراتب ہیں، رسول اعظام انبیاء کرام کے بھی مراتب ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں بھی ایک کو دوسرے کو فضیلت دی ہے. علم والوں کو اللہ تعالیٰ نے درجہ فضیلت عطا فرمایا، والذین اوتوا العلم درجات، اور جن کو علم دیا گیا ان کو اللہ تعالیٰ درجوں بلند فرماتا ہے. علماء کے درجے ان میں بھی بلند ہیں، اللہ تعالیٰ نے علماء کے درجے بلند فرمائے ہیں. شہید کا درجہ مختلف ہے، الگ الگ بیان کیے گئے. لہٰذا یہ آپ کا بنتا ہی نہیں یہ سوال کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے سارے مہینوں کو برابر کیا تو یہ بھی مہینہ برابر ہی ہے. ایسا نہیں، مہینہ مہینے برابر ہے، نہ افراد برابر ہیں، نہ افراد کی صلاحیتیں برابر ہیں، سب الگ الگ ہیں. جگہ کے اور وقت کے اعتبار سے سب تبدیل ہو جاتے ہیں، لوگ بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. لوگوں کے بعد بھی جب وقت بدلتا ہے تو لوگ بھی بدل جاتے ہیں، پتہ ہے نا آپ کو. جگہ بدلتی ہے جب بھی لوگ تبدیل ہو جاتے ہیں. زمانہ اور وقت، شہر وغیرہ یہ بدلتے ہیں تو جب بھی لوگ تبدیل ہو جاتے ہیں. وقت بدلتا ہے تو اوقات تبدیل ہو جاتے ہیں، اوقات تبدیل ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 4 مہینوں میں ہمارے لیے جو آنے والا مہینہ ہے وہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، اس کے لیے آپ کو اور ہمیں تیار رہنا ہے. اب آ رہے ہیں انشاءاللہ، آج تو 30 جمادی الثانی ہے نا. یہ جمادی الثانی عام طور پر کہتے ہیں لفظ جمادہ. اب اس کے ساتھ آگے ثانیہ لگائیں یا الاخرى لگائیں یا الآخرہ لگائیں، مؤنث والا لفظ لگے گا، مؤنث جو فیمینین کے لیے استعمال ہوتا ہے. آخر نہیں، آخرہ یا اخرى یا الثانیہ، جمادی الثانیہ. تو یہ آنے والی آج اس کی 30 تاریخ ہے، 30 ہی ہے نا، 29 ہو گئی. ارے اس میں بیان
29 डन कर दें। भी हमारा 1 या 2 दिन के बाद रजब आने वाला है, तैयारी कर लीजिए। तो आपके पास रोज़ वो जो रमज़ान में सहरी और इफ्तार के औकात आते हैं, तो सिर्फ रमज़ान में ही होते हैं या हर दिन के सहरी इफ्तार के औकात होते हैं बाकायदा तौर पर? क्या ख्याल है आपका, होते हैं कि नहीं होते? होते हैं? नहीं होते भाई। जो मगरिब का वक्त है वो इफ्तार का वक्त है, हर दिन का इफ्तार का वक्त मगरिब का वक्त है। जैसे ही मगरिब का वक्त हो 2 मिनट इंतजार करके आप रोज़ा खोल सकते हैं। तो अब रजब के रोज़े के लिए अलग से रजब का कैलेंडर बनाना पड़ेगा। वो जो नमाज का कैलेंडर होता है ना, वही रजब का कैलेंडर होता है, वही हर महीने का कैलेंडर होता है। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, मिलेगा नहीं अभी। तो 12 महीनों के कैलेंडर निकालिए 12 के 12 महीने। जब भी आप रोजा रखना चाहते हैं पूरे साल के में 5 दिन के अलावा हर दिन रोजा रखा जाता है। यहाँ लिखा हुआ जुलाई, ये लिखा हुआ जनवरी, 30 है ना? हाँ 30 है। ये जनवरी का है, यहाँ पर ये तारीख आ रही है, यहाँ जनवरी लिखा। आपको जब भी देखना हो तो यहाँ पे पहले लिखा हुआ सुबह सादिक। सुबह सादिक का मतलब होता है सहरी खत्म हो रही है, नमाज फजर स्टार्ट हो रही है। नमाज फजर का वक्त स्टार्ट हुआ है, अजान हो या ना हो इससे आपको गर्ज नहीं है। नमाज के एतबार से अजान होती है। जैसे हमारे यहाँ 6:35 पे फजर है, तो ये आधे घंटे पहले देंगे नमाज फजर की अजान। अब आप बोले 5:44 पर आज क्या टाइम था? 5:57 हो गया। तो ये आज हो गई 12 तारीख, 5:59, 6 बजे फजर का वक्त हुआ है। यानी सहरी आपको 2-3 मिनट पहले लगाए तो 5:57, 5:56 तक आप सहरी कर सकते हैं। सहरी खत्म कर दें, फिर रोजे की नियत कर लें। तो ये हर दिन का वक्त अलग अलग है। इसका इस तरह आपके घर में ये कैलेंडर होना चाहिए। दारुल उलूम जदिया का छपा हुआ है, दावत इस्लामी ने भी छपा हुआ है। तो जो भी आपको मुयस्सर हो अहले सुन्नत व जमात की तरफ से जारी करता नमाज के 12 महीनों के ऊपर, ये 6 पर्चे होते हैं टोटल, ये घर में लटका लें किसी जगह। और जो आपको अगर जमात बिफर्ज निकल जाए तो देख लें फजर की नमाज का आखिरी वक्त क्या है। आज फजर की नमाज का आखिरी वक्त था 7:18। उससे पहले फजर पढ़ सकते थे, फिर 20 मिनट तक कुछ नहीं पढ़ेंगे। फिर आता है ज़हवा कुबरा। ज़हवा कुबरा जहाँ लिखा हुआ तो उसका मतलब होता है ज़वाल का वक्त शुरू होगा। इस वक्त से लेकर जहाँ वक्त ज़ोहर लिखा हुआ उस वक्त तक ये तकरीबन 40-42 मिनट होते हैं। इसको ज़वाल का वक्त कहते हैं। टोटल फिक्स 12 बजे ज़वाल का वक्त नहीं है, 20-22 मिनट पहले 20-22 मिनट बाद भी होता है। तो इस वक्त को वक्त ज़वाल कहते हैं। इसमें कोई नमाज नहीं होती, ना अदा, ना क़ज़ा, ना नफिल, ना सुन्नत। उसके बाद फिर जोहर का वक्त जब शुरू हुआ उस वक्त से लेकर असर का वक्त शुरू होने तक जोहर का वक्त है। असर का वक्त जब शुरू हुआ तो मगरिब होने तक असर का वक्त है। जब मगरिब शुरू होगी तो उस वक्त से लेकर इशा का वक्त शुरू होने तक इशा पूरा मगरिब का वक्त है। जब इशा का वक्त शुरू होगा तो अगली फजर तक जो सुबह सादी को वहाँ तक ये पूरा का पूरा इशा का वक्त है। अगरचे आधी रात के बाद नमाज पढ़ना मकरूह है, उससे पहले पढ़ लेनी चाहिए। तो ये आपके घर में होना चाहिए। जिसके पास नहीं है तो वो बाकायदा तौर पर खरीद ले, और ये पूरे साल के लिए इंशाअल्लाह आपको कारआमद है। एक दफ़ा खरीदना होता है, ये चेंज नहीं होता, हर साल तब्दील नहीं होता। ये तकरीबन 25-27 साल के बाद इसमें 1-1.5-2 मिनट का फ़र्क आता है ज़माने के एतबार से। और ये भी याद रखेंगे हम तो बुलंदियों पे रहते नहीं है। जैसे कोई दुबई में रहता होगा तो वो वहाँ पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 25, 30, 50 स्टोरी बिल्डिंग होती है वो मंजिला। तो उस एतबार से फिर 1-1.5-2 मिनट का फ़र्क आ जाता है, वो एहतियात करनी चाहिए उसमें। वरना ये आपके 12 महीनों के लिए नमाज का नक्शा है। आप इसमें से देख कर अपने नमाज के औकात की हिफाजत रखें और इसका ख्याल रखें। तो ये नमाज का नक्शा अलग से रजब के महीना आएंगे उसके लिए सहर इफ्तार का कैलेंडर जारी नहीं होगा, यही कैलेंडर होता है। इसी को रमज़ान के लिए अलग करके इसी की टाइमिंग अलग करके आपके लिए दे देते हैं। अगर आपके पास वो रमज़ान का कैलेंडर नहीं भी आए तो ये 12 महीने का कैलेंडर है पूरे साल का, 25-27 साल तक यही वैलिड रहेगा। फिर 25-27 साल के बाद जो इल्म तौक़ीद के माहिर होते हैं, टाइम लॉजी के माहिर होते हैं, वो इसको तब्दील करते हैं थोड़ा सा 1-1.5-2 मिनट का फ़र्क करके फिर दोबारा शायद हो जाता है। फिर 25-27 साल की छुट्टी इतनी देर तक चलते हैं। हर तौर पर
کوشش کریں کہ ماہ رجب آنے والا ہے اور اس کے شروع کے 8 روزے اگر ہو سکے تو 8 رکھ لیں، 6 ہو سکے تو 6 رکھ لیں، 5 ہو سکے تو 5 رکھ لیں، ورنہ شروع کے 2 3 4 تو ایک ساتھ رکھ ہی لیں۔ اب آئے گا اگر 50 30 ہے تو کل تو لازمی ہو جائے گا، کل ہے ہفتہ، جس کی چھٹی ہو تو ہفتہ اور اتوار اور پھر پیر مستقل طور پر ایک ساتھ روزہ رکھ لیں انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ نہر رجب جو جنت میں ایک نہر ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی سیراب فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا